کیونکہ میری ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی. تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے اندر آتا ہے، تو اس کیپیسٹی میں جواب دہ ہوں. تو اس کے لیے جو مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی، میں اویئر ہوئی آفس میں اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی. میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں، کسی بھی جماعت کی کیپیسٹی میں یہاں پہ اویئر نہیں ہوئی. میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک، تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی اور میرا کام یہ تھا، مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں. تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، جس میں مجھے کنسرن آفس نے بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں. تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا نہیں، بلکہ میں نے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں اور ہم سب سے جو سینئر ہیں، جو ادارے کے سربراہ ہیں، وہ وائس چانسلر ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں. ان کے بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو تھے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ان کے نالج میں نہیں تھا. اور بہت سارے بچے جو تھے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے اور مین فیمل اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے. تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے، وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو. لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی. تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا، بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر. کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی، جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی، اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی، اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اور اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا اور ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس پہ اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب، تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کے سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر، جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے، میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل، صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا، 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے، وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں، آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ، کسی دوسرے ملک پہ نہیں، دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ SCO جو ہو رہی ہے ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو، اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو، اور وہ یہ کرے، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے، جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں، پالیٹکس کین ویٹ، سیاست انتظار کر سکتی ہے، لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا.